اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں آج آپ کے ساتھ ایک بھائی کی میریکل اسٹوری شیئر کر رہی ہوں جو بہت ہی پیاری کہانی ہے، استغفار کی کہانی ہے، استغفار سے متعلق ہے۔ یہ بھائی بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں بالکل بھی سکون نہیں تھا، نہ ان کی صحت تندرست تھی، ہر وقت بیمار رہتے تھے، ان کو بھوک بھی نہیں لگتی تھی، سارا ان کا سسٹم ہی خراب تھا، یعنی کہ ہر وقت بیماری ہی بیماری میں رہتے تھے، نہ کھانا ہضم ہوتا تھا، نہ ان کے اوپر رزق کے وسائل تھے، بہت زیادہ پریشانی نے گھیرا ہوا تھا، اور بیماری کی وجہ سے اور رزق میں تنگ دستی کی وجہ سے مزاج میں ایک چڑچڑاپن تھا۔ تو بھائی بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ پریشانی میں ان کے دن گزر رہے تھے، ہر چیز میں ناکامیاں تھی، بندش تھی۔ تو بھائی کہتے ہیں کہ انہیں کسی نے بتایا استغفر اللہ کے بارے میں کہ آپ استغفار کا ورد کریں، اللہ کا ذکر کریں، کچھ ٹائم تک اس کے بینیفٹس نظر نہیں آئیں گے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں معجزے کرے گا۔ وہ بھائی کہتا ہے کہ میں استغفر اللہ کا ورد کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں خوبصورت معجزے کیے، الحمدللہ میری زندگی بہت خوبصورت بن گئی ہے۔ میں نے بالکل سوچا ہی نہیں تھا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں ہر ایک مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے بند راستے کھلنے لگے ہیں، بندش ختم ہو گئی ہے، میری زندگی میں سکون آ گیا ہے، میری زندگی میں خوشیاں آ گئی ہیں، مجھے کامیابیاں ملی ہیں، میری صحت بھی تندرست ہو گئی ہے، میرا چڑچڑاپن مزاج میں ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے اتنے وسیع دروازے کھولے ہیں کہ وہ بھائی کہتا ہے کہ مجھے گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے مجھے رزق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے سارے راستے کھول دیا۔ اور جو سب سے اچھی بات یہ تھی، وہ بھائی بتاتا ہے کہ جب میں نے استغفر اللہ کو چھوڑا تو کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ سے مجھے وہی مسئلے پیش آنے لگے، رزق کی تنگی، بیماری، صحت میں خرابی، مزاج میں چڑچڑاپن، وہی سب کچھ دوبارہ ریپیٹ ہونے لگا تھا، بے سکونی سی تھی۔ تو وہ بھائی بتاتے ہیں اس طرح مجھے دوبارہ ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو میں نے سوچا آخر یہ کیا بات ہوئی کہ استغفر اللہ کا ورد کرتا ہوں تو میری زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اور جب میں نے استغفر اللہ پر سرچ کیا، اس کی بکس ڈھونڈی، تو واقعی میں استغفر اللہ کے جتنے میریکلز تھے، جتنے استغفر اللہ پڑھنے کے اللہ تعالیٰ نے فوائد دیکھے ہیں، سچ میں استغفر اللہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے زندگی میں معجزے ہوتے ہیں، زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ اس بھائی کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، سارا دن جتنی مرتبہ ہو سکے درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، سارے بند راستے کھل جائیں گے۔ درود شریف اور استغفار کا بیک وقت کثرت کے ساتھ ورد کرنا آپ کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ دونوں میں بہت ہی کمال کی طاقت ہے، انسانی سوچ اور انسانی سمجھ سے باہر ہے۔ جتنی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، لگن کے ساتھ ہم استغفر اللہ اور درود شریف کا ورد کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اتنی ہی آسانیاں پیدا کرے گا، اتنی ہی ہمارے زندگی میں کامیابیاں پیدا کرے گا، ہماری بندشیں دور کرے گا، ہمارے لیے رزق کے ایسے وسائل پیدا کرے گا جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ درود ابراہیمی کو استغفار کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ادب کے ساتھ، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، یقین کامل رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مشکلات دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات دور کر دے گا۔ تمام سے استغفار کے اور درود شریف کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ہوں گے، آپ کی جو بھی مشکلات ہوں گی، اگر آپ کی اولاد نہیں ہے، اولاد نرینہ نہیں ہے، تو آپ درود شریف کا ورد کریں، استغفار کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان دونوں ذکر کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات حل کر دے گا، اللہ آپ کو اولاد نرینہ عطا کرے گا، آپ کو اولاد سے نوازے گا۔ جو شخص، جو مسلمان جہاں بھی ہیں، جس بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، ان درود شریف اور استغفر اللہ کے ورد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنے معمول کا حصہ بنا لیں،
اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور کر دے گا، آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں